اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کتاب اور قلم لے کر میں آپ کا میزبان شاہد مسرور حاضر خدمت ہوں۔ ہم بہت کم علم لوگ ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ علم کے معاملے میں مکمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کامل اور اکمل بنایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور ہم وہ انسان ہیں کہ جو علم کی جستجو میں اپنی سی کوششیں ضرور کرتے ہیں، کوئی زیادہ کامیاب ہوتا ہے، کوئی کم کامیاب ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایسے لوگ، ایسے صاحب علم لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ خاص کر ہم دین کے علم کی بات کر رہے ہیں کہ دین کے علم کی نسبت سے ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ علم حاصل کیا، اس علم کو سمجھا اور سمجھ کر لوگوں تک منتقل بھی کیا۔ اصل میں علم حاصل کر لینا ایک بالکل علیحدہ سی بات ہے، اس علم کو سمجھ لینا اور سمجھنے کے بعد پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں تک منتقل کر سکیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو علم آپ نے سمجھا ہے، حاصل کیا، سمجھا، اس کو لوگوں تک منتقل بھی کریں۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ کہ جنہوں نے اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے بھی علم کو منتقل کیا، اور ایسے بھی لوگ کہ جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے بھی اس علم کو لوگوں تک پہنچایا۔ بعض لوگوں نے اس دور کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، معاشرتی حالات کو، بعض لوگوں نے ثقافتی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، بعض لوگوں نے جو اس دور کے لوگ تھے ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو دین کا علم ہے اس کو اس پیرائی میں لوگوں تک منتقل کیا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مسلمانوں کو ہر دور میں بڑے عالم، دین کے بڑے عالم میسر رہے، اور یہ بھی بہت بڑی حقیقت اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ابتدا سے لے کر آج تک جو بھی عالم دین اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنے علم کو اپنے نقطۂ نظر کے مطابق یا لوگوں کی ضرورت کے مطابق یا دین کی ضرورتیں جو لازمی طور پر ہیں ان کے مطابق اس دین کو اپنے قلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن کتابوں کو تصنیف فرمایا وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمارا ورثہ ہے، جو ہماری ثقافت ہے، جو ہمارا یقیناً ہمارا دین ہے اور دین کا علم ہے، اور اس کو اپنانے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے یعنی حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کو بھی جستجو کرنا ہے۔ کتاب اور قلم میں ہم یہی جستجو کر رہے ہیں، اور مجھ جیسے کم علم لوگ اس جستجو میں آپ کے ساتھ ہیں کہ جو مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور جو میری طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے پاس زیادہ علم موجود نہیں ہے، ہم آپ سب مل کر آج کے علماء کرام سے ان مستند دینی کتب کی نسبت سے سوالات کر کے اور ان دینی کتب کے بارے میں معلومات حاصل کر کے سیکھنے کی صحیح کریں، تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں، ہماری نسل اس قابل ہو سکیں کہ ہم اس علم کو آگے منتقل کر سکیں بہتر طریقے سے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس تفسیر کی کہ جو حقائق التفسیر کہلاتی ہے یا تفسیر سلمی کہلاتی ہے۔ حضرت امام سلمی علیہ رحمہ کی یہ تفسیر ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے آپ کے بزرگ استاد کہ جن سے ہم اس پروگرام میں بھی یعنی کتاب اور قلم میں بھی اور اس کے علاوہ کیو ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں سیکھتے ہیں۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، آپ دین کے علم کو قلم کے ذریعے بھی لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں، آپ واعظ بھی فرماتے ہیں، آپ پروگرامز میں بیٹھ کر ہماری اصلاح بھی فرماتے ہیں، اور جو دینی کتب ہیں ان کی نسبت سے بھی علم فراہم کرتے ہیں، آپ ممبر پر بیٹھ کر بھی لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں، یعنی دین کی خدمت کا فریضہ انجام دینے والے ہمارے آپ کے استاد محترم علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ مفتی صاحب، آج الحمدللہ ہم حقائق التفسیر پر بات کر رہے ہیں، اور حضرت امام سلمی علیہ رحمہ کی یہ تفسیر ہے، ایک بلند پایہ تصنیف تفسیر۔ میں بالکل ابتدا میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت امام سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کو کیوں تصنیف فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت امام عبد الرحمن سلمی ایک علمی گھرانے کے فرد تھے. انہوں نے ظاہری علم حاصل کیا اور پھر وہ تصوف کی طرف راغب ہوئے اور اپنے والد ماجد سے انہوں نے بہت سارا حصہ علم کا حاصل کیا. جی علم حدیث میں بھی ان کو بڑا درک تھا اور ایک طویل عرصہ وہ حدیث حاصل کرتے رہے اور پھر حدیث کو آگے پہنچاتے رہے اور اس حوالے سے ایک مجموعہ حدیث بھی ان کا موجود. جی اور علماء حدیث جو ہیں ان کے درجے کو جو علم حدیث میں ہے اس کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک. علماء کرام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک فن میں مہارت رکھتے ہیں, مثلا علم حدیثی میں رکھتے ہیں یا علم فقہی میں رکھتے ہیں یا اور علم کلام ہی میں رکھتے ہیں. تو کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے شمار علوم و فنون میں مہارت رکھتے ہیں. ٹھیک. یہ بزرگ ایسے تھے کہ یہ قرآن حکیم میں بھی مہارت رکھتے تھے, تفسیر میں بھی, ماشاءاللہ, علم حدیث میں بھی مہارت رکھتے تھے, فقہ میں بھی مہارت رکھتے تھے, تصوف میں بھی مہارت رکھتے تھے, تاریخ میں بھی مہارت وہ اپنا ایک دبدبہ رکھتے تھے اور اس میں بلند مقام ان کا تھا. تو حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تقریباً 100 کتابیں یادگار ہیں ان سے. ماشاءاللہ 100 کتابیں. اور کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ وہ طبع بھی ہو چکی ہیں. ان میں ایک طبقات الصوفیہ بھی ہے اور وہ صوفیہ کے مقام اور مرتبے کو بھی جانتے ہیں تاریخی لحاظ سے, مرتبے کے لحاظ سے. آپ بھی خود بھی صوفی بزرگ ہیں. جی ہاں, جی ہاں, صوفی. الحمدللہ. تو یہ حقائق و تفسیر جو ہے انہوں نے رقم فرمائی. ماشاءاللہ. مصنف جب اتنی بڑی کتاب لکھتا ہے یا اتنے بڑے موضوع پہ لکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کے کچھ اسباب و علل ہوتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں, خود انہوں نے کتاب کے مقدمے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ علماء کرام نے مختلف موضوعات کے حساب سے تفاسیر لکھنی شروع کی کہ مثلا علم کلام کے حساب سے بھی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں اور پھر علم حدیث کے حساب سے بھی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں اور دوسرے علوم و فنون کے لحاظ سے بھی علماء کرام نے کام کیا ہے قرآن حکیم کے اوپر, حرف و نحو کے اعتبار سے بھی. تو وہ ان کو اس طرف توجہ ہوئی کہ تصوف پہ کام نہیں ہوا تو لہٰذا قرآن حکیم کے اوپر تصوف کے لحاظ سے بھی کام ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو یہ جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ظاہر ہے انہوں نے تیاری کی اور تیاری کر کے انہوں نے قرآن حکیم کی ایک تفسیر کہیں آپ یا یہ کہیں کہ تصوف کے جو معلومات تھیں تو جس عید کی مناسبت سے وہ تھی تو وہاں انہوں نے ان کو نقل کر دیا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو یہ ان کا ایک کارنامہ ہے کہ تصوف کے شعبے. اب دیکھیں نا, بعض تفاسیر ایسی ہیں کہ علم نحو پر ہیں زیادہ تر, جیسے ابو حیان الدلسی ہیں تو انہوں نے اس کے حساب سے لکھا ہے. ہمارے امام ماتریدی ہیں تو انہوں نے تعویلات اہل سنت کے نام سے جو ہے نا وہ لکھا ہے علم کلام کے لحاظ سے جو ہے نا باتیں, کیونکہ وہ علم کلام کے امام ہیں. تو ایسی دوسرے موضوعات پر بھی تفاسیر موجود ہے. تو تصوف پر بھی جو ہے نا ان کو خیال پیدا ہوا کہ کوئی قابل ذکر کتاب نہیں ہے تو لہٰذا مجھے اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. تو انہوں نے توجہ کی اور کوشش کی. اللہ جل جلالہ نے ان کے کام میں برکت دی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے کہ قرآن حکیم کی ایک مختصر تھی تفسیر انہوں نے تصوف کے لحاظ سے لکھی اور اس میں بہت ہی توازن اور اعتدال انہوں نے قائم رکھا. اچھا سر, میں جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ مصنف نے اس کتاب کے مقدمے میں اپنے موضوع کی نسبت سے یعنی تفسیر بطن کی نسبت سے جو دلیل پیش کی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی جیسا میں نے کہا ہے کہ وہ علم حدیث میں بھی بڑا درک رکھتے تھے اور علم حدیث کے وہ استاد بھی رہے اور اس پر انہوں نے مجموعہ بھی ایک جمع کیا. تو انہوں نے کچھ اس حوالے سے لکھا ہے کہ کیونکہ علماء زیر جو ہوتے ہیں تو وہ تفاسیر لکھتے ہیں تو اس میں جو زیری احکام ہوتے ہیں وہ ان تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں. تو حضرت ابو عبد الرحمن سلمی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے بھی یہ خیال پیدا ہوا جیسا ابھی اس موضوع میں بات ہو رہی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک علماء کرام وہ ہے کہ جو زہر کے مطابق تفسیر لکھتے ہیں, لغت کے حساب سے لکھتے ہیں کہ لغوی طور پہ اس لفظ کا یہ معنی ہے.
تو لہٰذا اس آیت کا یہ مفہوم بنے گا. تو اس لحاظ سے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی جو ہیں انہوں نے ایک روایت پیش کی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا قرآن حکیم کے علاوہ کوئی اور چیز بھی آپ کو جو ہے نا وہ دی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ جس عبد پر جو ہے نا اپنا فضل فرماتا ہے تو اسے اپنی کتاب کا فہم عطا فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں قرآن حکیم کا فہم عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن حکیم کا بہت زیادہ فہم تھا، اور آپ اپنے آخری دور میں لوگوں سے یہ بات کہتے تھے، سوال کرو کہ ہمارے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تمہارے سوالوں کا جواب دے سکے اس طریقے سے، کیونکہ ہم قرآن حکیم کی ہر آیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم جانتے ہیں. تو یہ اللہ جل جلالہ نے فہم جو ہے یہ بھی ہمیں عطا فرمائے کہ ایک آدمی کا فہم ہوتا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک مجلس میں سوال ہوا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو یہ صورت ہے. تو اس صورت میں کیا خاص بات کیا ہے، حکم کیا ہے خاص، یا خاص خبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ان سے پوچھنے سے پہلے دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا گیا تو انہوں نے جو ظاہری معنی تھا اس کے حساب سے بتایا، بیان کر دیا. جی. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے انتقال مبارک کی خبر ہے. اچھا. کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں. اس آیت میں یہ پیغام ہے. تو اب واقعہ میں یہ پیغام اس میں موجود ہے، لیکن اس پر توجہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دلائی ہے. سر آپ کی اجازت سے، اگر آپ اجازت دیں، ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے. بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے، موضوع بہت اہم ہے، پھر تفسیر بھی ماشاءاللہ سے بہت عظیم. تو آپ کی اجازت سے میں وقفے پہ جا سکتا ہوں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ محترم علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہم تفسیر سلمی پر گفتگو کر رہے ہیں، حقائق تفسیر پر گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں. قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم، لوح بھی تو قلم بھی تو. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم کتاب اور قلم میں آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ محترم علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں. ہم حضرت امام سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر حقائق التفسیر پر گفتگو کر رہے ہیں، اور جب ہم وقفے پہ گئیں تو ہم جاننے کی صحیح کر رہے تھے محترم مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب سے کہ مصنف نے اپنی کتاب کے اس تفسیر کے مقدمے میں اپنے موضوع کی نسبت سے، یعنی تفسیر بطن کی نسبت سے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ دلائل کیا ہیں. تو آپ نے پہلے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کے پاس فہم تھا. جی ہاں. اور علم تفسیر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا تھا. ماشاءاللہ. وہ ان کے استاد ہیں اس حوالے سے، اور علوم میں بھی اور اس علم میں بھی جو ہے نا ماشاءاللہ. تو یہ انہوں نے ذکر کیا اس بات کا کہ کتاب کا فہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرما دیتا ہے کتاب اللہ کا، تو بس اس کے اوپر سارے دروازے جو ہے نا وہ کھل جاتے ہیں. ذرا سی وہ توجہ کرتا ہے تو سارے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر ایک روایت انہوں نے اور ذکر کی جو مشہور روایت ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف لکل آیۃ منہ ظاہر و بطن ولکل حرف حد و مطلع. کہ قرآن حکیم فرقان حمید 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو ہر ایک آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، اور ہر حرف جو ہے اس کی ایک منتہا ہے جہاں سے آدمی اس کو حاصل کرتا ہے، فہم اس کا حاصل ہوتا ہے. اور ایک اس کے جو نا مطلع ہے، یعنی مطلع کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس کی ایک انتہا ہو جاتی ہے اور اس کی بلندی جو ہے نا وہاں فہم کی جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ، اس کی اور تفصیل بھی ہے، میں مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ اپنے موضوع کی حد تک رہوں، آگے نہ بڑھوں.
تو یہ انہوں نے جو ہے نا وہاں اپنے نقطہ نظر کے اوپر پیش کی کہ یہ چونکہ تفسیر باطن جو ہے وہ حدیث میں اس کا موجود ہے، حوالہ موجود ہے، تو لہٰذا اگر صوفیہ کرام نے وہ تفسیر کی ہے جو ظاہر میں موجود نہیں تھی لیکن قرآن حکیم فرقان حمید کے جو کلمات ہیں اس سے ان کی مطابقت موجود ہے، تو وہ جو ہے نا بس ٹھیک ہے، وہ اس کا باطن ہے۔ تو اب وہ جو اس کا باطن ہے، اس باطن کے اوپر جو آدمی مطلع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے، جو ظاہری علم آدمی پڑھتا ہے تو اس سے آدمی ظاہر تک پہنچتا ہے، تو ظاہری تفسیر جو ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کا فہم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو باطن ہے تو وہ جب آدمی اپنے باطن کے ذریعے سے بلندیوں پر پہنچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، زہد کی زندگی اختیار کرتا ہے، تبتل اختیار کرتا ہے، تو جب ان مرحلوں سے وہ گزر کے بلندیوں پر جاتا ہے تو پھر وہ جو نا باطن تک پہنچتا ہے، باطن کی تفسیر پر۔ تو علماء ظاہر جو ہیں وہ تو ظاہری حساب سے چلتے ہیں، اور یہ بہت لوگ ہوتے ہیں کہ علم ظاہر حاصل کر لیتے ہیں، لیکن باطن والے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کم رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس طرف توجہ کی اور میں نے یہ چاہا کہ جو باطن والے لوگ ہیں کہ وہ قرآن حکیم کے احکام آیات کی کیا تفسیر کرتے ہیں، تو ان کو میں نے جو ہے نا ان کے حوالوں سے جمع کیا، اور جمع کر کے تو میں نے ایک تفسیر جو ہے نا وہ مرتب کرنے کا ارادہ کیا۔ تفسیر باطن جو ہے تصوف کا ہی رنگ ہے۔ جی ہاں، تصوف کا ایک رنگ ہے، اور جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آدمی کی روحانی بلندی ہوتی ہے تو روحانی بلندی ہوتی ہے تو پھر اس کو قرآن حکیم کا فہم ملتا ہے، تو جو فہم اس کو ملتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو نہیں ملتا۔ جتنا سلوک میں آگے بڑھتا ہے اتنا فہم حاصل کرتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ظاہری علم میں آگے بڑھے گا تو ظاہری علم کا فہم بڑھے گا، تو اسی طریقے سے ایک آدمی جب ظاہری علم کا حاصل کرنے کے بعد جب وہ باطن کی صفائی کرے گا اور اس کا تزکیہ ہو جائے گا تو اس کا علم جو ہے نا باطن کے شعبے میں وہ آگے بڑھے گا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی جو ہے انہوں نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں اور مختلف حضرات کے صوفیہ کرام کے حساب سے وہ تفسیر کرتے ہیں، اور یہ میں نے جتنی تفسیر ان کی دیکھی ہے تو اس میں ایک ان کا عجیب و غریب طریقہ ہے۔ کبھی تو وہ اپنی طرف سے ایک جملہ اس آیت کے بارے میں لکھ دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے نہیں لکھتے، اور جب بھی وہ قول نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں تو اس میں صحابہ کرام کو بھی نقل کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا حوالہ بھی دیتے ہیں، دوسرے صحابہ کرام کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں وہ حضرت جنید بغدادی کا قول نقل کرتے ہیں، وہ صوفیہ کرام جو اصحاب علم تھے ان کے اقوال جو ہے نا وہ اس تفسیر میں جو ہے نا وہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت شبلی ہیں، اور اس کے علاوہ فضیل ابن عیاض ہیں، تو جو ہے نا بہت سارے مطلب صوفیہ کرام ہیں جو مطلب علم تفسیر میں درک رکھتے تھے، اور انہوں نے کسی آیت کی یا آیت کے کسی حرف کی انہوں نے تفسیر کی ہے تو اس تفسیر کو وہ وہاں پر نقل کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کم ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی قول فیصل دے اور اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ میرا یہ موقف ہے اس میں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ جملہ جو ہے نا وہ وہاں پر لگاتے ہیں، تو گویا تصوف کے لحاظ سے بھی یہ تفسیر جو ہے وہ منقولی تفسیر ہے، انہوں نے خود اپنی عقل سے کوئی چیز تجویز نہیں کی ہے، بلکہ جو بڑے صوفیہ کرام ہیں جو جن کا فرمایا ہوا اس شعبے میں مستند ہے، جی ہاں، تو ان کو لا کے جو ہے نا قرآن حکیم کی تفسیر انہوں نے کی ہے، اور یہ انہوں نے نہ صرف صوفیہ کرام پر احسان کیا ہے بلکہ وہ لوگ جو قرآن حکیم کا فہم چاہتے ہیں اور اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ان پر بھی احسان ہے کہ ایک صوفیہ کرام کا ایک مخفی گوشہ تھا، کیونکہ ان کی چیزیں عموماً جو ہے نا وہ مخفی رہتی ہیں، تو ان مخفی چیزوں کو وہ نکال کے لائے، اور چونکہ انہوں نے کئی کتابیں صوفیہ کرام پر لکھ چکے تھے تو اس لیے شعبے میں ان کو بڑا درک تھا، تو انہوں نے حضرات صوفیہ کرام کے اقوال سے قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر کی، اس کی تعویل کی، اس کی تشریح کی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ سمجھے ہیں اشارہ اس آیت کریمہ میں وہ انہوں نے وہاں پر بیان کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، سورہ بقرہ کی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس میں جو آپ نے نقطہ بیان فرمایا ہے مفسر نے اس تفسیر میں، وہ نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں بخشی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر میں علماء ظاہر بھی گفتگو کرتے ہیں،
اور وہ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں بیان کی ہیں، اور مطلب قرآن حکیم میں بیان کی ہیں کہ میں نے ان کو دی ہیں، اور پھر ان کے دور میں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو چیزیں عطا فرمائیں ان کا بھی ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، اس کے بعد جو عطا فرمائیں ان کا بھی ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، تو لہٰذا علماء زہر جو ہے نا ان ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ قال بعضهم ربط بنی اسرائیل بذکر النعم واسقط عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذلك ودعاهم الى ذکرہ فقال فاذکرونی اذکرکم۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تم میری نعمت کو یاد کرو، تو گویا نعمت کے حوالے سے بات کی۔ اور امت محمدیہ کی جب باری آئی تو ان کو جو ہے نا اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، تو مجھے یاد کرو۔ گویا ان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ نعمت کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت چونکہ افضل ترین امت ہے تو لہٰذا اس کو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فذکرونی، کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو گویا اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ کو اپنی طرف لگایا، اپنے ذکر کی طرف لگایا، اور بنی اسرائیل کو یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر جو ہے وہ یہ نعمتیں کی۔ تو گویا یہ بات کہتے ہیں کہ اب بنی اسرائیل جو ہے وہ نعمت سے منعم کی طرف جا رہے ہیں، اور امت محمدیہ جو ہے وہ منعم کی طرف سے نعمت کی طرف آئے گی۔ اس کا مطلب وضاحت یوں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ نے ان پہ نعمت کی تو وہ نعمت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے، لیکن امت محمدیہ کی شان یہ ہے کہ یہ پہلے اللہ تک پہنچے اور پھر ان کو نعمت ملی۔ تو گویا اللہ جل جلالہ کی طرف ان کا انتساب جو ہے اس حوالے سے یہ فرق ہے بنی اسرائیل میں اور امت محمدیہ میں۔ پھر یہ بات کہتے ہیں کہ سال بن عبداللہ جو ہے وہ اس حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں امت محمدیہ کو اللہ جل جلالہ نے خاص کیا ہے، جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ جل جلالہ نے دوسرے انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ جس طریقے سے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو ملکوت یعنی آسمان و زمین کی جو مخفی چیزیں ہیں ان کی سیر کرائی گئی اور ان کو جو ہے نا ان سے آگاہ کیا گیا۔ تو گویا وہ بھی جو ہے نا جو ان پر جو نعمت ہوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جو ان کے پر نعمت ہوئی ہے تو وہ ملکوت السماوات والارض وَكَذَلِكَ نُرِي، اس طریقے سے جو ہے نا ان کی رؤیت ہوئی ہے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی باری آئی تو اللہ جل جلالہ نے آپ کو فرمایا کہ الم تری الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے دیکھا اپنے رب کو کہ کس طریقے سے اس نے سائے کو لمبا کیا؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ جل جلالہ یہ ارشاد فرما رہا ہے الم تری الی ربک، کیا آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کو جو ہے؟ تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ نے یہ نعمت بخشی کہ اپنی ذات کی طرف راغب کیا، اور جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات جو ہیں والارض جو ہیں وہ دکھائے گئے، اور جب رؤیت نبی علیہ السلام کی رؤیت کی باری آئی تو اللہ جل جلالہ نے اپنی بات کی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فضیلت ہے اور یہ وہ فضیلت ہے جو قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہے، اسی فضیلت کو پیش نظر رکھ کے اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ کو جو فضل بخشا ہے، جو برتری بخشی ہے بنی اسرائیل کے اوپر، اس کو بھی اس صورت میں اس آیت کریمہ میں اور اس آیت کریمہ کے ان مختصر جملوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا یہ امت محمدیہ کا ایک مرتبہ ہے، اور قرآن حکیم فرقان حمید جو ہے وہ اس نے یہ بات کہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اللہ جل جلالہ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ تو امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ بہترین امت ہے، تو بہترین امت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت ہے، تو لہٰذا یہ فرق رکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے باپ اور بیٹے کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے، کیونکہ باپ بڑا ہوتا ہے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے آپ یہ سمجھے کہ یہ فرق بھی ہے کہ امت محمدیہ افضل ہے، تو اس کو اللہ جل جلالہ نے اپنے ذات کی طرف منسوب فرمایا، اپنے ذکر کی طرف منسوب فرمایا،
اور جو بنی اسرائیل ہیں ان کو اللہ جل جلالہ نے نعمت کے حوالے سے ان کا ذکر بعض انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی خواہش رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما تھا. میں سر آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں, پھر انشاءاللہ ناظرین کرام اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, لوح بھی تو قلم بھی تو. ناظرین کرام ایک دفعہ پھر کتاب اور قلم میں میں آپ کا میزبان شاہد مسرور, میرے ساتھ محترم مفتی علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں. آج ہم حضرت امام سلمی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف حقائق التفسیر پر بات کر رہے ہیں, اور جب ہم وقفے پہ گئے تو شاہ صاحب نے ہمیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کی نسبت سے جو نقطہ بیان فرمایا گیا تفسیر میں, وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے. اور اب شاہ صاحب میں جاننا چاہتا ہوں سورہ بقرہ ہی کی نسبت سے کہ سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس کا بھی بیان موجود ہے. تو وہاں ایک آیت جس کا میں ترجمہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جس کا تذکرہ ہے اس تفسیر میں کہ اور قسم کھائی اس شیطان نے کہ بے شک میں تم دونوں کو نصیحت کرنے والا ہوں. تو اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے اور ابلیس کی نسبت سے کوئی خاص بات بیان فرمائی ہے؟ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں ایک خاص بات کی ہے, اور وہ خاص بات ایسی ہے کہ وہ ہر انسان کو اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے. جی. دشمن جو ہوتا ہے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, تو وہ دشمنی جب کرتا ہے, عداوت جب کرتا ہے تو مختلف طریقے وہ استعمال کرتا ہے. لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ناصح بن کے اگلے کے سامنے آ جاؤ, ایک طریقہ ہوتا ہے مشیر بن کے آ جاؤ, ایک طریقہ ہوتا ہے حاکم بن کے آ جاؤ تو اس کو سمجھاؤ بات. تو وہ نصیحت کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ان سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے. تو لہذا جو ہوتا ہے وہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے. اور شیطان جو ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, ان دونوں کے پاس آیا, حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, تو اس نے آ کے ان کو نصیحت کی اور یہ کہا کہ میں جو ہے نا آپ لوگوں کو انی لکما لمن الناصحین, میں آپ دونوں کو نصیحت کر رہا ہوں. اس میں کوئی میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, میں تو آپ کی خیرخواہی کی پیش نظر جو ہے نا وہ یہ بات کر رہا ہوں. کیونکہ وہ جو درخت تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ لا تقربا ھذہ الشجرۃ, اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس کے بارے میں بھی انہوں نے بحث کی ہے. اچھا. انہوں نے بحث کی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ متعین درخت جو ہے اس کے پاس نہیں ہے, مطلب یہ اس سے کوئی چیز نہیں کھانا. تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی جنس مراد ہے کہ یہ درخت جہاں پر بھی ہو اس کے قریب جو ہے مت جانا, مطلب اس سے مت, اس کا پھل مت کھانا. تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے, انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وہم میں یہ آیا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے تو وہ خاص اس متعین درخت کے بارے میں ہوگا. اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے قریب نہیں آنا, مطلب اس کا پھل نہیں کھانا. تو اب یہ وہ والا تو نہیں ہے, یہ تو دوسرا ہے. تو اس کی جنس تو وہی تھی, تو وہ انہوں نے کی ہے. اس پر انہوں نے دلیل پیش کی. دلیل یہ پیش کی کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ, کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ باتیں بتائی تھی پہلے سے جو ہے نا, لیکن ہوا کیا, فَنَسِيَ, حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. کیونکہ رسول جو وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ کام کرنے کا, ان کو نسیان ہو گیا, وہ بھول گئے, تو اس وجہ سے انہوں نے کیا. تو گویا حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے غلطی ہوئی ہے, تو لہٰذا جو ان کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے عتاب ہوا ہے تو وہ غلطی کی وجہ سے ہوا, نافرمانی کی وجہ سے نہیں ہوا. رسول معصوم ہوتے ہیں, نافرمانی نہیں یہ انہوں نے یہ بات کی ہے, اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے, بڑی شاندار بات ہے. تو اس آیت کریمہ میں بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لا تقبل النصیحۃ الا ممن یعتمد دینہ و امانتہ, کہ آدمی اس کی نصیحت قبول کرتا ہے کہ جس کے ایمان اور جس کی دیانت پر آدمی کو بھروسہ ہو. صحیح. کیوں کہ مذہبی لحاظ سے آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو دیندار آدمی ہے, ایماندار آدمی ہے, اور دوسرا یہ دیانتدار آدمی ہے, یہ غلط بات نہیں کرتا, تو اس لیے آدمی اس کی نصیحت کو قبول کرتا ہے.
تو وہ ناسے بن کے آیا، اور ناسے بن کے وہ اس طریقے سے جو ہے نا مذہبی بات کر کے تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ دھوکہ دیا. تو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ دشمن تھا، تو اس نے زہر یہ کیا کہ میں آپ کو نصیحت کرنے والا ہوں، اور اس کے باطن میں جو چیز مخفی تھی وہ خیانت تھی. صحیح. کہ اس نے وہ کام کیا، اس کی زبان پہ کچھ اور تھا، اس کے دل میں کچھ اور تھا. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ زہر کیا کہ میں تو آپ کا خیرخواہ ہوں، تو میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اور باطن میں اس کے یہ جو ہے نا عداوت جو ہے نا وہ موجود تھی. تو اس عداوت کی وجہ سے اس نے جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے کی جو ہے نا اس نے کوشش کی. لیکن اس میں ایک بات انہوں نے اور بھی لکھی ہے ابو عبد الرحمن سلمی نے، وہ بڑی شاندار بات ہے. وہ بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے کے بعد محتاط ہو گئے. اچھا. کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ دشمن میدان میں کھڑا ہے اور یہ کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتا ہے. تو لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام جب محتاط ہو گئے تو پھر وہ جو ہے نا وہ آگے بڑھنے لگے. ان کی روز بروز جو ترقی ہوتی تھی اللہ جل جلالہ کی معرفت کی، اس میں جو ہے نا وہ زیادہ ترقی ہونے لگی، اور وہ بلند رتبوں تک پہنچے کیونکہ وہ محتاط ہو گئے دشمن سے جو ہے نا. تو یہ وہ والی بات ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. شیطان نے اپنی دشمنی کی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے مراتب اور مدارج جو ہیں وہ اور بلند ہوئے. انہوں نے عاجزی کا راستہ اختیار کیا، انکسار کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ جل جلالہ نے ان کو اور بلند و بالا فرمایا. سبحان اللہ. اچھا سر، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کی نظر سے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم نے اختیار کیے ہیں اللہ کے سوا شفاعت کرنے والے. تو اس نسبت سے مفسر نے اس تفسیر میں کیا لکھا ہے، اور کافر اپنے مقصد میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے؟ بات یہ ہے، جی سر، قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا شفیع، اپنا مددگار، اپنا رہبر، اپنا معاون سمجھ لیا، اور ان کے ساتھ ہو گئے. تو حضرت ابو عبد الرحمن سلمی جو ہیں یہ صوفی ہیں، تصوف والے آدمی ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا بڑی شاندار بات کہی، اور یہ بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صوفیہ کرام دین میں کتنی باریک نظر رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے جو یہ تفسیر فرما رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ اتخذوا طریقۃ البدعۃ فی الدین تو قربۃ الی اللہ فلم ینفعہم ذالک، کہ انہوں نے دین میں بدعت کا طریقہ اختیار کیا. اچھا. کہ جو طریقہ کار ہے اللہ جل جلالہ سے رابطے کا یا اللہ جل جلالہ کی عبادت کا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو انہوں نے دین میں بدعت کو اختیار کیا اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا. اچھا. تو لہٰذا بدعت کہیں پر بھی ہو تو آپ کو اس سے اجتناب کرنا ہوگا. اچھا. تو حضرات صوفیہ کرام جو ہیں وہ سنت کے پیرو ہوتے ہیں. اور پھر میں آپ سے یہ بات بھی عرض کروں کہ جو چیزیں عمل کرنے کی ہوتی ہے تو کچھ جواز کے مرتبے میں ہوتی ہیں، کچھ اولا اور افضل کے مرتبے میں ہوتی ہیں. حضرات صوفیہ کرام جو ہیں وہ جواز کے اوپر نہیں جاتے، وہ افضل اور اولا پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ایک اللہ والا آدمی تھا، تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے پاس 20 درہم ہے تو ان میں کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ 20 درہم زکوٰۃ آئے گی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ 20 درہم زکوٰۃ آئے گی 20 درہموں پر؟ انہوں نے کہا یہ حکم آپ کے لیے کہ آپ نے 20 درہم جمع ہی کیوں کیے؟ کیوں کیے؟ یہ کیا، یہ صرف اس خاص آدمی کے لیے تھا. تو صوفیہ کرام جو ہیں وہ اس نقطے پہ عمل کرتے ہیں کہ جو افضل ہوتا ہے، جو اولا ہوتا ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں. بدعت تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ اس کو اختیار کریں. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب کوئی بدعت کا طریقہ کار اختیار کرے گا تو فلم ینفعہم ذالک، تو جس طریقے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس طریقے سے اس آدمی کو بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. لہٰذا اللہ جل جلالہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو سنت طریقہ ہے، جو حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ثابت ہے، جو صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے اور اس طریقے سے زہد اختیار کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، تبتل اختیار کیا جائے اور اپنے جو ہے نا صفات مذمومہ کو مٹانے کی کوشش کی جائے، تو اس طریقے سے آدمی جب بڑھے گا تو اس کو اللہ جل جلالہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اچھا، معرفت کی بات ہے سر، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اس آیت کی نسبت سے مفسر نے عبادت کی حوالے سے لکھا ہے، لیکن کیونکہ آپ صوفی بزرگ ہیں حضرت سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا صوفیہ کرام کی عبادت کا کوئی خاص یا علیحدہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ قرآن حکیم کی آیت کریمہ ہے، جی ہاں، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، جی ہاں، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر اور گزار اس کا شکر گزار رہو۔ جی ہاں، اب حضرات صوفی کرام کا عبادت سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ صوفی اور عبادت یہ لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ صحیح، تصوف میں عبادت یعنی عملی تصوف جو ہے اس میں عبادت ہی کے ذریعے سے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ صحیح، مثلا کثرت نوافل ہے اور پھر جو ہے نا کثرت سیام ہے، رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب ان کے پاس مال و دولت آ جائے تو اس کو وہ خرچ کر کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، جیسے آپ کے پاس پیسے آ گئے تھے، مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا تھا، تو صحابہ اکرام نے کہا جب رات ہو گئی اب آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نبی کی شان نہیں ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا دولت پڑی ہوئی ہو اور وہ گھر چلا جائے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی میں گھر نہیں جاؤں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہ دولت ختم کر کے تو آپ گھر گئے، تو یہ صوفیہ کرام جو ہے ان کے اندر یہ اتباع موجود ہے۔ ماشاءاللہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہر اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک پہنچتی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا، تو اس لیے اپنے مال و دولت کے ساتھ بھی جو ہے نا یہی وہ جو ہے نا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاعبد، اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور صوفیہ کرام جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں کثرت سے جو ہے نا اللہ جل جلالہ کی، اور جب یہ عبادت کرتے ہیں اللہ جل جلالہ کی اس کثرت سے تو پھر ان کے مدارج، ان کے مراتب جو ہے نا وہ بڑھتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ عبادت میں فنا ہوتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا عبودیت کا مطلب یہی ہے کہ تسلیم الامور لربوبیتہ، کہ آپ جو ہیں اللہ جل جلالہ کی جتنے احکام ہیں، رب کے جتنے احکام ہیں، اس کے رب ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے آپ تسلیم کر لیں۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو یہ دن میں بھی لگے ہوئے ہیں، وہ جو 50 نمازیں ہیں تو وہ 5 نمازیں تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، وہ تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے اور نمازیں ہیں، تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ادا کرتے رہتے ہیں، تو وہ کثرت صلاۃ جو ہے نا کثرت عبادت ان میں پائی جاتی ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ عرض کروں گا، یہ عبادت کی بات کر رہے ہیں، تو عبادت صوفیہ کرام کے ہاں لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں ایک بات کر کے اپنا گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کوئی عمل آپ کو کام میں آیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اتنا علم تھا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کوئی چیز کام نہیں آئی، وہ رات کو اٹھ کے جو میں عبادت کرتا تھا وہ میرے کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات صوفیہ کرام کے لیے یہ لازم ملزوم ہے کہ یہ رات کو اٹھ کے اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی یہ صفت بیان ہوئی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ محترم علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب۔ اور ناظرین کرام، آج ہم نے حقائق التفسیر پر گفتگو کی، حضرت امام سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مضمون کی نسبت سے جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مختلف آیات کی تفسیر کو بھی ہم نے سمجھا، تو یقیناً بہت کچھ آپ کی ہماری سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب